آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے رات کے پچھلے پہر میں، تو کیا نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ تو اگر وہ بنا سوئے رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا اس کا ثواب کم ہوگا یا اس کا ثواب کم نہیں ہوگا؟ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنے والے شخص کے لیے کیا اسپیشل ثواب ہے اور کیا درجہ ہے؟ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کرتا ہوں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جن تک یہ اہم نالج نہیں پہنچی آپ کے توسط سے ان تک یہ نالج پہنچ جائے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور وہ پوچھتے بھی ہیں جی کہ ہم نے یہ سنا ہے تہجد کے لیے جب تک آپ سوئیں گے نہیں، سو کر نہیں اٹھیں گے، آپ کی نماز تہجد قبول نہیں ہوگی۔ کیا ایسا ہے؟ ان تمام سوالات کے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا مختصر سے انداز میں۔ رات پہ تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں یاد سجندی ستیاں آن جگاوے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ رات کے وقت لوگ آرام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب رات کو سوئیں گے، مکمل آرام کریں گے تو صبح کے وقت وہ بیدار ہوں گے اپنی عبادات اور اپنے دیگر کام کاج کی تکمیل کے لیے۔ پہلے زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو لوگ راتوں کو جلد سو جایا کرتے تھے، صبح جلدی بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ٹیکنالوجی نے ہم لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس موبائل فون کی وجہ سے لوگ بہت دیر تک گھنٹوں جاگتے ہیں، بسا اوقات آدھی رات سے بھی زیادہ، اور کئیوں پر فجر بھی ہو جاتی ہے۔ ساری رات بس موبائل، سوشل میڈیا پر مصروفیت۔ تہجد بڑی خوبصورت نماز ہے، بڑی لاڈلی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل فرماتے، یعنی ساری رات آپ کھڑے رہتے۔ اگر کھڑے ہیں تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں یعنی کھڑے رہتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو ایک لمبا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں رہتے۔ اس طرح سجدہ، لمبا وقت، رات کا ایک لمبا پہر حالت سجدہ میں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مزمل نازل فرمائی، ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی اوڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اٹھیے لیکن رات کے ایک حصے میں آرام بھی کیجیے، آپ کے اوپر اپنے بدن کا حق بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اٹھیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیجیے، لیکن اپنے جسم کو آرام ضرور دیجیے، کہ جسم انسانی کا بھی انسان پر حق ہے۔ انسان اگر اچھی طرح سے نیند نہیں لے گا، اچھی طرح سے آرام نہیں کرے گا، وہ پھر اچھی طرح سے عبادت بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کو تھکاوٹ ہوگی نیند کی کمی کی وجہ سے، اس کا دھیان نماز کی طرف اچھی طرح سے نہیں جمے گا، لہٰذا آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم اس مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص ڈیوٹی کر رہا ہے، نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی کر رہا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا تو اس وقت میں وہ اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ سونا کس لیے ہے؟ یہ سونا جس طرح سے میں نے ابھی سورہ مزمل کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ صحابہ کرام بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، رات کے ایک حصے میں آرام فرماتے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے، وضو فرماتے، نماز تہجد ادا کرتے اور ان کے ساتھ اپنے وطر بھی ادا کر لیتے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، یعنی سوتے نہیں تھے فجر تک، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سونا جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ جسم کا حق بھی ہے آپ پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کے جسم پر نقاہت، سستی، اور اس کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ نقاہت جسم پر غالب ہوتی ہے، سستی جسم پر غالب ہوتی ہے۔ یہ ایک جہاد ہے نفس کے خلاف، اور نفس اس وقت آرام مانگ رہا ہوتا ہے۔ نفس یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوتے رہو، مجھے آرام چاہیے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک بندہ جب اپنے نفس پر سختی کرتے ہوئے تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے تو سبحان اللہ اس کا درجہ اور مقام کیا ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں درست ہے، لیکن سو کر اٹھنے میں ثواب زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی رہا ہے۔
अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिन तक ये अहम मालूमात नहीं पहुँची आपके तवस्सुत से, वो भी इस मसले को अच्छी तरह से जान पाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।